میں تو اپنی تقدیر پر جس قدر ناز کروں کم ہے، حضور محمود ملت نے بھی بے پناہ شفقتوں سے مجھے نوازا ہے۔ میں جب آتا تھا تو حضرت جب تعویذ وغیرہ لکھتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے تو یہیں مجھے بیٹھاتے تھے، جیسے ضیاء میاں بیٹھے ہیں نا تو یہیں بیٹھاتے تھے۔ تو جب میں تھوڑا سا ادب کے معاملے میں دائیں بائیں ہوتا تھا تو حضرت کہتے تھے ٹھیک سے بیٹھو امام الدین، ٹھیک سے بیٹھو امام الدین۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، میں جب اٹھنا چاہتا تھا تو کہتے تھے بیٹھے رہو۔ ایک دن کہنے لگے امام الدین بیٹھو اور مجھے غور سے دیکھو، مریدین کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے، ان پہ شفقت کیسے کی جاتی ہے، ان کے سوالات کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، ان پر کرم کی بارش کیسے کی جاتی ہے، سیکھ لو، ابھی تمہارے لیے موقع ہے۔ سبحان اللہ، بڑی شفقت فرماتے تھے، سبحان اللہ، بڑی شفقت فرماتے تھے حضور محمود ملت۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور اور رحمت کی بے پناہ بارش فرمائے۔ اور جاتے جاتے بھی حضرت نے شفقتوں سے نوازی دیا، سبحان اللہ، جاتے جاتے بھی اس نسبت کو مضبوط کر کے گئے۔ جب میں آیا حضرت کے جنازے میں تو بھیڑ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، ریکارڈ توڑ بھیڑ۔ گھر سے جب نکلے تھے تو کہیں جگہ نہیں، عیدگاہ میں تل رکھنے کی جگہ نہیں، کتنے لوگ نماز جنازہ میں نہیں شریک ہو پائے، اندر جگہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں منبر کے پاس پہنچ کر جگہ لے لیا تھا، منبر کے پاس پہنچ کر میں جگہ لے لیا تھا کہ یہیں حضرت کے بالکل سامنے رہوں گا، آخری ملاقات تو حضرت سے کر لوں، آخری درشن تو حضرت کا کر لوں، آپ کے جسم اطہر کو دیکھ لوں، کندھا دے لوں۔ میں وہیں پر منہمک تھا ذکر و اذکار میں، اتنے میں حضور سیدی سرکار مشاہد ملت کا فون آیا، مولانا صاحب آپ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا حضور خادم حاضر ہے، حکم کیا ہے؟ بولے آپ جہاں بھی ہوں فوراً قبر کے پاس آ جائیے، آپ کو قبر محمود ملت میں اترنا ہے، آپ کو قبر محمود ملت میں اترنا ہے۔ یہ آواز جیسے میرے کانوں میں آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا حضور محمود ملت، آپ کی نوازشوں اور آپ کے کرم کا بے پناہ شکریہ، جاتے جاتے آپ امام الدین پر کرم کی بارش فرما رہے ہیں۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آیا، بہت بھیڑ تھی، جانے کی گنجائش نہیں تھی، ہر آدمی سے میں یہی ریکویسٹ کر رہا تھا حضرت کی قبر کے پاس جانا ہے، حضرت کی قبر کے پاس جانا ہے۔ تو اکثر لوگ مجھے پہچانتے بھی تھے، خیر جگہ مل گئی اور میں مزار حضور محمود ملت کے قریب آیا اور پھر قبر حضور محمود ملت میں اترا۔ حضرت لہیم شہیم تھے، جسم کافی بھاری تھا، ایک طرف انعام میاں تھے اور ایک طرف میں تھا، سے بڑا ڈرا ہوا تھا۔ میں دبلا پتلا کمزور آدمی، اتنے بڑے جسم کو میں کیسے سنبھال پاؤں گا، اتنے بڑے جسم کو میں کیسے سنبھال پاؤں گا؟ لیکن یہاں 3 خلفاء ہیں اعلی حضرت کے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس بات کو، جب میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور محمود ملت کو اٹھایا تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی جسم ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاب کا پھول میں نے اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ان کی کرم فرمائی ہے۔ میں قبر میں اترا اور آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے سہارے آخری مرتبہ چہرے محمود ملت دیکھنے کا موقع ملا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ قبر انور میں آپ کے چہرے پر پسینے کے آثار تھے، آپ کے چہرے پر پسینے کے آثار تھے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے ان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو یہ کہیں گے کہ پسینے کے آثار ہونے کا کیا مطلب ہے، پسینہ نظر آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ محمود ملت دنیا میں بھی پیارے تھے اور قبر میں بھی خدا کے پیارے ہیں۔ بہت بڑا مقام تھا سیدی سرکار محمود ملت کا۔ حضرات
بہت کرم فرماتے تھے. بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت حضور محمود ملت کی ایک خاص صفت یہ تھی, وہ صرف دینی معاملوں میں رہنمائی نہیں فرماتے تھے, صرف دینی معاملوں میں تو رہنمائی فرماتے ہی تھے, لیکن صرف دینی معاملوں میں نہیں, جس معاملے کو لے کر جائیے ہر معاملے میں رہنمائی فرماتے تھے. مولانا سعید مختار صاحب کوٹا کے رہنے والے ہیں, حضرت کے مرید خاص ہیں. آج بھی ان سے میری بات ہوئی ٹیلی فون پر. جب حضرت کے جنازے کے ساتھ میں چل رہا تھا تو اسی وقت انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. مولانا سعید مختار صاحب نے جنازے ہی کے سفر میں یہ واقعہ بیان کیا کہ مولانا صاحب میری بیٹی کے رشتے کا معاملہ تھا اور 2 لڑکے میری نظر میں تھے. میں کنفیوز تھا کہ میں کس سے رشتہ کروں, میں کنفیوز تھا کہ کس لڑکے کا انتخاب اپنی لڑکی کے لیے کروں, لیکن ان دونوں لڑکوں میں ایک لڑکا مجھے زیادہ پسند تھا دوسرے کے مقابلے میں, لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. تو میں جبل پور آئے اور آنے کے بعد حضرت کے سامنے میں نے سارا معاملہ رکھا. تو حضرت نے جس کو میں پسند کر رہا تھا اس کو نہیں, دوسرے کا نام حضرت نے لیا. فرمایا اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرو, اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرو. تو انہوں نے ترک دیا کہ حضرت یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. ساری باتیں ہوتا ہے نا, آدمی چھانتا پھٹکتا ہے رشتے کے معاملے میں. تو ان کا بیان ہے, حضرت نے فرمایا کچھ مت بولو, رشتہ اسی سے کرو, کوئی ترک مت دو, رشتہ اسی سے کرو. جب شادی ہو گئی, مہینہ 2 مہینے کے بعد مولانا سعید مختار صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جس بچے کو پسند کیا تھا اس سے نکاح نہیں ہوا, دوسرے بچے سے نکاح ہوا جس کو محمود ملت نے پسند کیا تھا. 2-3 مہینہ کے بعد ہی یہ بات کلیئر ہو گئی, میری پسند اچھی نہیں تھی, پسند تو محمود ملت کی اچھی تھی. سبحان اللہ. تو ہر جگہ وہ رہنمائی فرماتے تھے, ہر جگہ وہ کرم فرمائی فرماتے تھے. بہت بڑی شخصیت کا نام حضور محمود ملت ہے. ایک مرتبہ مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر آئے حضرت سے ملنے کے لیے. اتفاق سے میں بھی اس وقت تھا آستانے پر. دگ وجے سنگھ آئے حضرت سے ملنے کے لیے. یہ بہت بڑا ان کے ساتھ معاملہ تھا کہ کبھی وہ نیتا کے پاس نہیں جاتے تھے, نیتا خود ان کے پاس آتا تھا. ڈی ایم, ایس پی, مکھ منتری خود آتا تھا یہاں ملنے کے لیے. تو اندر جو دارالافتاء عید الاسلام ہے اسی کے اندر ناشتے وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا. اس میں 3-4 لوگوں کو جانا تھا. تو حضرت نے میری کلائی کو تھاما اور کھینچ کر مجھے بھی اندر بلا لے گئے اور پھر بیٹھ کر کے ملاقات ہوئی. میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت چاہتے تھے, حضرت محبت فرماتے تھے, ہم جیسے کمینوں کو چاہتے تھے, ہم جیسے کم پڑھے لکھوں سے حضرت محبت فرماتے تھے. اور ہم جیسے ایک نہیں لاکھوں مریدین سے آپ ملیے گا تو یہ وہی واقعہ بیان کرے گا. حضرت ہم سے محبت کرتے تھے, حضرت ہم سے پیار کرتے تھے. مولانا اسرار صاحب سے بولیے, اس موضوع پر یہ گھنٹے بول سکتے ہیں. حضرت مجھ سے ارے یہ پیر کی بہت بڑی صفت ہے کہ کوئی مرید یہ نہ سمجھ پائے حضرت کس کو کتنا چاہ رہے ہیں, حضرت کس سے کتنی محبت فرما رہے ہیں. اس لیے ہمیں تو ناز ہے حضور محمود ملت پر. ہم سب کا بیڑا ان کے صدقے میں پار ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور حضور ضیاء ملت, سبحان اللہ, حضور ضیاء ملت یہ انتخاب محمود ملت کا نام ہے. محمود ملت کے چناؤ کا نام ہے ضیاء ملت. حضرت نے ان کا انتخاب فرمایا ہے, ان کا چناؤ کیا ہے. تو اے عقیدت مندو, اب آنکھ بند کر کے قیل و قال نہیں کرنا ہے, حضور ضیاء ملت کے ہاتھوں پر ہاتھ دے دینا ہے. اس لیے کہ ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دینا, ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا, محمود ملت کے ہاتھوں پر ہاتھ دینا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور ضیاء ملت, حضور ضیاء ملت, خلافت حضور محمود ملت, خلافت حضور محمود